کوکر صاحب میں سیدھی آپ سے بات کرنی ہے. جو ہمارا ہے نا ایمبلم اسٹیٹ کا, اس میں 4 فصلیں ہیں, کاٹن کی, میز کی, گندم اور رائس وغیرہ. اور وہ جو ہمارا ایمبلم ہے, ریاستی نشان ہے, اس میں جو فصلیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا, اس میں تقریباً 30.9% جو ہے وہ کاٹن کی ڈکریز ہوئی ہے, جو پیداوار ہے ہماری, -30.9%. اسی طرح سے اگر ہم ویٹ کی بات کرتے ہیں, گندم, تو وہ تقریباً -9%. اسی طرح سے ہم شوگر کین یعنی گنے کی بات کرتے ہیں تو -4%, اور میز یعنی مکئی یہ 15.4% منفی میں گئی ہے. 2 فصلیں جس میں صرف اضافہ ہوا, آلو اور پیاز. تو یہ جو ہم تو بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ جی زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, تو یہ کیا کر دیا زراعت کے ساتھ ہم نے. کبھی کہا جاتا ہے موسمیاتی تبدیلیاں اس کی وجہ ہیں, لیکن دنیا بھر میں باقی ممالک بھی سے فیس کر رہے ہیں. بہار جیسے صوبے میں اگر بیرن لینڈ کو انہوں نے کلٹیویٹ کر دی ہے اور جدید مشینری, جدید آلات سے یا جدید بیجوں سے اس کا سامنا کیا ہے, تو وائی ناٹ ہیئر. اب اس کا ہوگا کہ ان 4 فصلوں کو جو میں نے مائنس میں آپ کو بتائی. جامی صاحب مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے؟ میں آپ کو پورا ٹائم دے رہا ہوں سر. گزارش ہے کہ ہماری تمام فصلوں کا جو انجن ہے وہ گندم ہے. اگر گندم کی فصل بہتر ہوگی, اس کا ریٹ صحیح ملے گا, تو اگلی فصلیں ساری ٹھیک ہوں گی, ورنہ ساری فصلیں خراب ہو گئی. اس کا میں ثبوت دے سکتا ہوں کہ 2 سال پہلے ہمیں گندم کا ریٹ ملا 3900, اچھا ریٹ ملا. ہم نے پچھلے سال آپ کو گروتھ دی 6.25. ٹھیک. پچھلے سال ہمیں گندم کا ریٹ نہ ملا, آپ کو ہم نے اس سال گروتھ دے دی 0.56 کی. اللہ نہ ہونے کے برابر یہ آپ کو گروتھ آئی, اور بلکہ ایکچولی یہ لائف سٹاک سے کوئی بہتر ہوئی ہے, ورنہ یہ مائنس پہ تھی جی, بالکل ہی ٹوٹلی مائنس پہ تھی. جس ملک میں کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت ہی واپس نہ ملے, جس ملک میں کاشتکار کے ساتھ ڈکیٹی کر کے خوشی کے شادیانے بجائے جائیں کہ ہم نے روٹی سستی کر دی, آٹا سستا کر دیا. ہم نے مطالبہ ہی کیا کیا جی. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ حکومت خود ہماری پیداواری گندم کی لاگت نکالے, 25% منافع کے ساتھ اس ہمارا ریٹ بنا دے. اگر سپورٹ پرائس نہیں دے سکتی, انڈیکیٹر پرائس دے دے. دوسرا ایک چیز اور ہے جی جامی صاحب, ایک چیز آپ غور سے ذرا سنیں میری, کہ پچھلے سال ہمیں کہا گیا کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم نے آپ کی سپورٹ پرائس ختم کی ہے, مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیا ہے. پھر حکومت پنجاب نے بذات خود کاشتکاروں کا معاشی قتل کرتے ہوئے اس آئی ایم ایف کے معاہدے کو ختم کر دیا, اور 8 اگست کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں گندم کا ریٹ فکس کر دیا. ڈی ریگولیٹ کرنے کے بعد اس کو ریگولیٹ کر دیا 8 اگست کو. وہ ریٹ یہ طے کیا 2600, 2625 روپے, 2650 اور 2675 روپے, جبکہ خود حکومت نے جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن نکالی تھی وہ 3410 روپے تھی. یعنی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن سے بھی ہمیں کم ریٹ کا, اور اس کے اوپر یہ پاکستان کی ہسٹری میں بلکہ دنیا میں پہلی دفعہ ہوگا کہ کاشتکار کے اوپر 2800 پہ سیل کرنے پہ پرچے درج ہوئے, ایف آئی آر درج ہوئی. اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس وقت کاشتکار کو تمام فصلوں میں نقصان ہوا ہے. اس کو نہ کپاس کا ریٹ ملا ہے, نہ اس کو گندم کا ریٹ ملا ہے. گندم کی وجہ سے اس سبزیوں کا ریٹ بھی نہیں ملا, کیونکہ گندم کی 10% کاشت میں کمی آئی, اس پہ سبزیاں زیادہ لگ گئیں. جب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ بنا کہ سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہوئی. اب آپ پیاز کو دیکھ لیں, پیاز پہ میری کاسٹ آف پروڈکشن سے 30 سے 35 روپے, مجھے ریٹ ملا 8 روپے. اور کھوکر صاحب مکئی آنے سے پہلے رول گئی ہے. اچھا میں ابھی مکئی پہ آ رہا ہوں جی. اب مکئی کا کاشت اس وقت کاشتکار ٹوٹل وینٹیلیٹر پہ ہے جی. یقین کر لیں اس کی تباہی و بربادی ہو گئی ہے کہ جو اس کی فصل جب آنے کے لیے تیار ہو تو ریٹ تھا 3500 3600 روپے. جو ہی اس نے ہارویسٹ کی ہے اور مارکیٹ میں وہ ریٹ آ گیا 2000 روپے کے اوپر. آپ دیکھیں نا دنیا میں. مجھے یہ سائیوال والے ریجن سے اطلاع ملی ہے کل ہی کہ یہ 2000 بھی آپ جو بتا رہے ہیں بڑی غنیمت ہے, 1800 ریٹ نکلا ہے. میں آپ کو ایوریج ریٹ بتا رہا ہوں جی, ایوریج ریٹ 2000 روپیہ. یعنی اس کاشتکار کے میں جذبات کے لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ اس کی تکلیف کی میں شدت بھی آپ تک نہیں پہنچا سکتا ان کاشتکاروں کی اس وقت جو مکی کے کاشتکار ہیں. یعنی اس وقت ٹوٹل زراعت آپ کے تباہی کے دانے پہ. اب میں آپ کو عرض کروں سر, یہ زرعی ملک ہے جی. ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام وسائل دیے ہیں. دیکھیں میدانی علاقہ ہمارے پاس ہے, کراچی سے لے کے پشاور تک, سمندر ہمارے پاس, دریا ہمارے پاس, چاروں موسم ہمارے پاس, جنگلات ہمارے پاس, تھار ہمارے پاس, چولستان ہمارے پاس, روئی ہمارے پاس, ریگستان ہمارے پاس. ایک نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک ول نہیں ہے کہ آج ہم باہر سے ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. پھر حکومت کو دیکھیں کہ وہ چیزیں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن سے بھی کم دے کے حکومت خوشی ہے کہ شادیانے بجاتی ہے کہ ہم نے روٹی سستی کر دی, آٹا سستا کر دیا. بھئی جب آپ نے فری مارکیٹنگ کی ہے پھر روٹی کا ریٹ طے کیوں کر رہے ہیں, پھر آٹے کا ریٹ کیوں طے کر رہے ہیں, پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ روٹی ایسے اوپر نہ جائے. اچھا ویسے کھوکر صاحب میں قطع کلامی کے لیے معذرت,
یہ ہمیشہ جب بھی ہم بھی اپنے بچپن کی بات کریں, ہم بھی بچپن سے جب سے الیکشن کیمپین کسی کی دیکھتے ہیں الیکشن سے پہلے, تو ہر کوئی کسان, ہمارے بھائی کسانوں کے لیے یہ کیا جائے گا, زراعت کا ذکر الیکشن کیمپینز میں کیا جاتا ہے, کسان بھائیوں کے لیے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. بچپن سے ایڈز بھی دیکھتے آتے ہیں ٹی وی پہ, کتنی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے جامی, لیکن جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو کسان بھائی روتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ آئی ایم ایف نے اس بات پہ بھی بڑا زور دیا تھا کہ جو بلکہ کیڑے مار جو ادویات ہیں ان پہ بھی ٹیکس لگایا جائے, وہاں پہ آپ کو چھوٹ دے دی گی اور اس کو بہت بڑا اس کا کریڈٹ لیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے. دیکھیں میں آپ کو کھاد پر, کیڑے مار ادویات پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے نشانے پہ ہے پاکستان کی زراعت. اس میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں, میں اگر پاکستانی کاشتکار کپاس کاشت کرتا ہوں اور میں مارکیٹ میں سیل کرتا ہوں, میرے اوپر 18% جی ایس ٹی ہے, جو کہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ اس بجٹ میں وہ نہیں اٹھائی گئی. جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل تباہی ہے اس وقت. 92 میں نے کاشتکاری شروع کی تھی, اس وقت ہماری پروڈکشن تھی کپاس کی 1,28,00,000 بیل, انڈیا 1,10,00,000 تھا. آج انڈیا بہتر پالیسیوں کی وجہ سے وہ چلا گیا 4 کروڑ پہ, ہم آ گئے 52,00,000 کے اوپر, اور اگلے سال یہ 52,00,000 بھی نہیں ہوگی. یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں. چلے کھوکر صاحب, یہ تو ایک ایسا نوحہ ہے جو مسلسل, یہ نوحہ مسلسل پڑھنا ہے, باقی مہمانوں کو میں زحمت دے رہا ہوں. ایک لفظ سے جی پلیز. میں کپاس بیچتا ہوں 18% جی ایس ٹی, اگر امریکن کاشتکار پاکستان بھیجتا ہے تو 100% ٹیکس فری ہے. یعنی کہ ہماری یہی تو المیہ ہے, یہی تو المیہ ہے سر. ہماری باقی فصلوں کے ساتھ بھی ہم یہی کام کرتے ہیں, پہلے ہوڈنگ کرتے ہیں, بعد میں ایکسپورٹ کے نام پہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں اس کا. آپ چینی کو دیکھ لیں, اس کو جیسے ہوڈ کی جاتی ہے اور بعد میں افغانستان بھیج دی جاتی ہے اپنی مرضی کا ریٹ نکال کے. چینی کے کارخانوں کو براہ راست ٹیکس نہیں لگاتے, ٹیکس ریٹ میں لے کے نہیں آتے, لیکن چینی سے بڑی جو پروڈکٹس ہیں, شربت, سیرپ, جس وہی بات ہے جو اینڈ کنزیومر ہوتا ہے وہ پریشان ہو اس جاتا کے ہے اوپر ہم ہیلتھ ٹیکس لگا دیتے ہیں نا. انہیں نہیں حضور بات سنیں, ہم اس کے اوپر ہیلتھ ٹیکس لگا رہے ہیں. شربت اگر آپ لیں گے تو ایک سوال کا آپ جواب دے دیں کہ چینی کے کارخانوں ہم ٹیکس لگا سکتے ہیں, کیوں نہیں لگا سکتے؟ آپ بتائیں کیوں نہیں لگایا؟ ہمیشہ سے وہ اشرافیہ کا حصہ ہے, حکومت کا حصہ ہے. کس حکومت کا حصہ نہیں وہ رہے؟ اپنی مرضی کے ریٹ نکلواتے ہیں, اپنی مرضی کے ٹیکسیشن لیتے ہیں, لیکن جب ان کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکس کی بات آتی ہے تو چونکہ وہ اس ایلیٹ کا حصہ ہے جو رول کرتی ہے, گورن کرتی ہے, اس لیے بہت سارا عوام بانٹتے ہیں. میں مثال بھی آپ کو دے رہا ہوں, میں آپ کو اسی لیے مثال دے رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کوئی شربت خریدا نا, میٹھا, شربت کے اوپر آپ جو نیا ٹیکس لگا رہے ہیں وہ ہیلتھ ٹیکس ہے. تو وہ جو بندہ شربت خرید رہا ہے جو چینی سے بنا ہوا ہے وہ بھگت رہا ہے. جیسے آپ نے یہ پیٹرول کے اوپر کاربن ٹیکس لگا دیا, ٹھیک ہے, لیوی آلریڈی تھی 78%, اب آپ نے اس میں مزید اضافہ کاربن ٹیکس, ماحولیات کو ذرا ایک ماحولیات کو آپ بتائیں نا جنگلات میں کتنے فیصد اضافہ ہوا. اسد اعجاز بٹ صاحب میساچوسیٹس سے لائیو بیٹھے ہیں, میں ان کی جانب جانا چاہ رہا ہوں. سر آپ سے ہم نے بات کرنی تھی, یہ سوال بھی پوچھیں آپ, الیکٹرک کارز کتنے لوگ یہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں, اگر مجھے اجازت دیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں ڈاکٹر صاحب, اجازت دیجیے. کھوکر صاحب, یہ پنجاب کو, سرکار کو, ان کی رہنمائی یا ان کی تجاویز یا ان کی گائیڈنس کون وہ ماہرین جو دیتے ہیں؟ کیونکہ جب گندم کی آپ بات کرتے ہیں تو فی ایکڑ جو آپ نے کمپنسیشن میں تلافی کا ریٹ رکھا 5,000 روپے, میرے خیال اتنے کی تو یوریا کی شاید بوری آتی ہو. سر وہ 5,000 نہیں ہے سر, وہ میں آپ کو عرض کر دوں, انہوں نے رکھا ہے 15 ارب روپے. اگر ہم فی من پہ تقسیم کریں تو وہ 27 روپے فی من کا امپیکٹ آتا ہے. فی من کتنا جی؟ 27 روپے, 27 روپیز فی من اس کا امپیکٹ آتا ہے. میں نے اس کا پوری کیلکولیشن کی ہے. اب آپ یہ دیکھیں ہم سے جو لیا گیا ہے وہ لیا گیا ہے کہ ریٹ تھا, بنتا تھا 3900, 3410 روپے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو انہوں نے خود نکالی تھی, 500 روپے پروفٹ ملا کے 3900, اور ہمیں ریٹ ملا ہے 2,1800, 1900, 2100, یعنی کہ ہمیں 1900 روپے ریٹ کم ملا ہے. اس میں اگر ہمیں 27 روپے فی من ملے تو میرا خیال میں وہ ایسے ہی ہے کہ بس میں 50 لوگ بیٹھے تھے, ڈکیٹی ہو گئی, ڈاکوؤں نے لوٹنے کے بعد ترس کیا, 4-5 لوگوں کو 1,000 روپے دے دیا. یہ وہ 1,000 روپے, یہ پیکج ہے ہمارے لیے. ہمیں پیکج نہیں چاہیے, ہمیں خیرات نہیں چاہیے, ہمیں اپنی فصل کا صحیح معاوضہ چاہیے. اور صحیح معاوضہ کیا چاہیے کہ جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل تھم رول ہے کہ 25% ساتھ منافع, ہمیں ناجائز منافع نہیں چاہیے. دیکھیں نا پوری دنیا میں میکنزم ہے, آپ 25% منافع مانگ رہے ہیں, یہاں پہ تو جو فی ایکڑ کاسٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. فی ایکڑ کاسٹ سے آدھی کاسٹ مل رہی ہے ہمیں واپس, جو ہماری کام کا خرچ کر رہے ہیں. حکومت نے یہ بھی اعلان کر دیا کیڑے مار ادویات پر ٹیکس نہیں لگے گا, اس پہ تھوڑی اچھی بات کر لیں آپ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کیڑے مار دوائی یا ہماری جو کھاد ہے, ہمارے پاس کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہے ہمارا ریجن میں. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مجھے یوریا کا بیگ مل رہا ہے 4,500 روپے کا اس وقت, انڈین دشمن ملک کے کاشتکار کو وہ مل رہا ہے اس وقت پاکستانی روپیز میں 1,000 روپے کا. مجھے ڈی اے پی مل رہی ہے پاکستانی روپیز میں 13,000 روپے کے, انڈین کاشتکار کو پاکستان روپیز میں 4,000 کی مل رہی ہے. مجھے بجلی کا یونٹ ہے 50 سے 60 روپے فی یونٹ ہے, انڈین کاشتکار کو وہ بجلی ڈیلی 10 گھنٹے مفت مل رہی ہے. میں دنیا کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر ایک چیز اور ہے جی, مجھے پرائس کا پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیا پرائس مل رہی ہے.
दुश्मन मुल्क के काश्तकार को सर, आज से उनकी तो 8 माह जीडीपी आप देखें ना, साइज में हमसे बड़ा है, रकबे में हमसे बड़ा है, दुश्मन मुल्क है। खोखर साहब ये लेकिन बताएं हम कि आपको अगले कंपैरिजन नहीं कर सकते ना बजट का, इस तरह तो फिर उनका दिफाई बजट भी हमसे ज्यादा है। जाहिर बात है उनका इन साइज हमसे नताइज बड़ा के है। बाद अगले बरस क्या किसान गंदम अगले बरस में बड़ा भयानक, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे जो कोई नजर आ रहा है बड़ा भयानक वो है कि पिछले साल हमने गंदम काश्तकार ली, हमने एतमाद किया मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा के ऊपर। उन्होंने ऐलान किया कि काश्तकार भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी और आपका मुनाफा मैं यकीनी बनाऊंगी। एक बच्चे ने झूठ बोला अपने बाप से, तो बाप ने कहा कि बेटा इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला है, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया। अब काश्तकार एतमाद नहीं करेंगे। अगले साल गंदम की काश में मेरे मुंह में खाक सर, 50% कम अज कम कमी आएगी। क्यों काश करे काश्तकार? वो एक लालची आदमी मरा, कब्र में उसका हिसाब किताब हुआ, तो फरिश्तों ने आखिरी सवाल किया कि जन्नत में जाना पसंद करोगे या दोज़ख में? वो कहता साहब जहां 2 पैसे का फायदा मिले। तो काश्तकार ने भी तो उसी तरफ जाना जहां उसको 2 पैसे का फायदा मिले। अपने नुकसान कैसे करेगा? और अब तो काश्तकार की बर्दाश्त से बड़े। सर मैं आपको हकीकत बताऊं, इस वक्त काश्तकार क्या ना, इस वक्त उसके खेत के हालात अच्छे हैं, ना घर के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं। और मैं ऐसे कई काश्तकारों को जानता हूं, खुदा की कसम, जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादियां मंसूख की है इस वक्त। इससे बड़ा और अलमिया कोई नहीं हो सकता। मैं उसके जज्बात की शिद्दत आप तक नहीं पहुंचा सकता इस वक्त कि इस वक्त उनकी क्या हालत है। ये फिर हल की तरफ जाते हैं ना, जाके हल हाँ। असद मैं भट्ट साहब हैं। हल मैं आपको बताता हल भी हूँ। सर खुद मैं बता मैं रहे हैं। जी, हुकूमत से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ जी 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 कि खुदा के लिए फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया में नंबर 1 पे, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। सही। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैकेनिज्म बनाए काश्तकार के प्राइस का, उसको प्राइस कम अज कम, उसको जो भी उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो उसके साथ उसको 25% मुनाफा मिले, और ताकि वो काश्त करता ये ना हो कि वो छोड़ के भागे। जामी ये जरा एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगी, लेकिन सर आपने बड़ा अपने जज्बात का इजहार किया और बिल्कुल सही, आपके जो एक्सप्रेशंस थे वो कैमरे की आंख से भी कैप्चर हो रहे थे और कैमरे की आंख से लोग देख भी रहे थे। सर खाद पर नया टैक्स नहीं लगा, कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स नहीं लगा, हालांकि IMF की तरफ से जोर दिया गया था कि इन पे भी टैक्स लगेगा। तो इस चीज को भी तो हुकूमत जस्टिफाई कर रही ना कि देखिए हमने टैक्स नहीं लगाया। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, पहली बात तो ये है कि क्या जो पिछली कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसमें पिछले साल 2 सालों में कोई मुनाफा हुआ, हमने कोई बचत की? देखिए हमें तो ये चाहिए हमारी तरफ से जितने मर्जी टैक्स लगा ले, हमें हमारी प्रोड्यूस का रेट दे दे जो दुनिया देती है। मैं नया रेट नहीं मांग रहा। दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है, काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है मैं ये चीज काश्त कर रहा हूँ, 2 साल बाद ये काश्त करूंगा, मुझे ये रेट मिलेगा। हमें तो सेम डे पता नहीं होता। अब आप देखें आलू का काश्तकार, सब्जी का काश्तकार, आलू के काश्तकार को शुरू में रेट मिला, बाद में वो भी मारा गया। खोखर साहब आपके लिए अली हमजा साहब ने बराह रास्त सवाल भेजा है, ये भी फार्मिंग से ताल्लुक रखते हैं। वो कहते हैं जी रेगुलेटेड सेफ पैकेजिंग जो थी मिल्क की, उसके ऊपर 18% GST लास्ट ईयर लगा, उसके मुकाबले में जो अनरेगुलेटेड लोग हैं उन्होंने 1390 बिलियन कमाया, लेकिन 500 से ज्यादा जो मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हैं वो बंद कर दिए गए। डेयरी सेक्टर डिस्करेज किया जा रहा है और अभी भी हुकूमत जो है डिड नॉट रिलैक्स एनीथिंग दिस ईयर। पहली बात तो ये है सर कि जो दूध की हालत है इस वक्त पाकिस्तान में जी, हमारे खालिस दूध से सनतकार का पानी महंगा है जी, काश्तकार को सही रेट। सुन लीजिए मैं टैक्सों के सख्त खिलाफ हूं जी, और हमारी बदकिस्मती है सर, मैं आपको बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद, दूध में 5वां 6ठा मुल्क होने के बावजूद हमारे शहरों में खालिस दूध और पाक और साफ सब्जी नहीं मिलती सर। हमारी टोटल सर देखे ना, जब तक हम बैठ के मसाइल का हल नहीं कर, मैं कहता हूं आज हम अपनी कौम को पाक और साफ सब्जी दे दे और खालिस दूध दे दे। खोखर साहब आपके हस्पताल खोखर साहब अल्लाह जानदा मेरा दिल बड़ा सी कि तुसी पूरा घंटा और बहुत गुफ्तगू करो, किसानों की बात करें, आम बंदे की बात करें, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है।